بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق اللہ و اس کے ناظرین، السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ پچھلے زمانے میں ایک آدمی رہا کرتا تھا۔ وہ بہت غریب اور مخلوق الحال تھا۔ جب اس کی شادی ہو گئی تو کچھ عرصے بعد وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا، اگر تم اجازت دو تو میں اور کسی گاؤں میں نکل جاؤں، کہیں اور جا کر اپنی قسمت آزماؤں۔ بیچاری بیوی بھی کیا کرتی، چاہے نہ چاہے بغیر اس کو اجازت دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ محنت مزدوری کرو۔ جب وہ جانے لگتا ہے، اس کی بیوی کو حمل ہوتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے۔ کسی دوسرے گاؤں جا کر وہ محنت کرتا ہے اور کسی آدمی کے پاس ملازمت اختیار کر لیتا ہے۔ اس کا مالک بھی انتہائی ایماندار شخص ہوتا ہے اور یہ آدمی بھی بڑی ایمانداری سے اپنا کام کرتا ہے۔ کئی سالوں کے بعد وہ اپنے مالک سے کہتا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں۔ خدا جانے کہ میری بیوی کس حال میں ہوگی۔ اس کا مالک کیونکہ انتہائی شریف اور نیک دل انسان ہوتا ہے، وہ اس کو اجازت دے دیتا ہے اور اسے سامان کے ساتھ لدے ہوئے کئی اونٹ بھی دے دیتا ہے۔ وہ اپنے مالک سے اونٹ لے لیتا ہے اور جاتے وقت اس کا شکریہ ادا کر کے چل پڑتا ہے۔ راستے میں اسے کئی رات آتی ہے۔ وہ رات گزارنے کے لیے ادھر ادھر دیکھتا ہے۔ آخر کار اسے ایک ویرانے میں ایک جھوپڑی نظر آ جاتی ہے۔ وہ جھوپڑی کی طرف بڑھتا ہے تو وہاں جا کے دیکھتا ہے کہ وہاں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ بزرگ سے ایک رات رہنے کی اجازت مانگتا ہے اور بزرگ اسے اجازت دے دیتے ہیں۔ رات کو وہ شخص بزرگ سے کہتا ہے کہ مجھے کوئی نصیحت کر دیں تاکہ میری زندگی میں میرے کام آ سکے۔ بزرگ کہتا ہے تم واقعتاً اگر نصیحت لینا چاہتے ہو تو میں اس کی قیمت لوں گا۔ وہ شخص پوچھتا ہے کہ کیا قیمت لوگے؟ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ ایک نصیحت کی قیمت ایک اونٹ ہوگی۔ وہ شخص راضی ہو جاتا ہے کہ اگر تم مجھے ایک نصیحت کرو تو میں ایک اونٹ تمہیں دے دوں گا۔ بزرگ کہتا ہے کہ جب کبھی آسمان پہ ایک ساتھ ستارے ایک لائن میں دیکھو تو کسی پہاڑی پر چڑھ جانا، یہ سیلاب آنے کی نشانی ہے۔ وہ دل میں سوچتا ہے کہ یہ نصیحت تو کسی کام کی نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ بابا جی کوئی اور نصیحت کرو۔ بزرگ کہتے ہیں کہ اگر ایک اور نصیحت لینی ہے تو ایک اور اونٹ دینا ہوگا۔ وہ راضی ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک اور اونٹ دوں گا اگر آپ مجھے ایک اور نصیحت کریں۔ بزرگ کہتے ہیں کہ جب کسی کی آنکھوں میں شیطانی چمک دیکھو تو وہاں سے چلے جانا، کیونکہ وہ تمہیں قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ وہ دل میں سوچتا ہے کہ یہ نصیحت بھی بیکار ہے اور بزرگ سے کہتا ہے کہ مجھے کوئی اور نصیحت کرو۔ بزرگ کہتے ہیں کہ اگر ایک اور نصیحت لینی ہے تو میں ایک اور اونٹ لوں گا۔ وہ شخص اس بزرگ کو ایک اور اونٹ دے دیتا ہے۔ بزرگ اسے تیسری نصیحت کرتا ہے کہ قتل کر کے کبھی نہ سونا۔ وہ شخص دل میں سوچتا ہے کہ میں نے اپنے 3 اونٹ ایسے ہی ضائع کیے، اس میں سے کوئی ایک نصیحت بھی میرے کام کی نہیں۔ صبح کو وہ شخص وہاں سے چلا جاتا ہے، ایک گاؤں میں جا کر رہا کرتا ہے۔ جب رات کو سو رہا ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ آسمان پر ستارے ایک لائن میں ہو گئے ہیں۔ اسے اچانک بزرگ کی ہوئی نصیحت یاد آ جاتی ہے اور وہ پہاڑ پر چڑھ جاتا ہے اور پہاڑ پہ ہی سو جاتا ہے۔ صبح کو جب اٹھ کے دیکھتا ہے تو بستی میں سیلاب آ چکا ہوتا۔ وہ شخص صبح اس گاؤں سے چلا جاتا ہے اور پھر کسی اور گاؤں میں جا کر ایک رات گزارتا ہے۔ وہ ایک شخص کے یہاں مہمان ٹھہرتا ہے جو باتیں تو بہت اچھی کرتا ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں شیطانی چمک ہوتی ہے۔ جیسے ہی وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہے تو اسے بزرگ کی وہ نصیحت یاد آ جاتی ہے اور وہ رات کو سوتا نہیں بلکہ اپنے سونے کی جگہ کو اس طرح بناتا ہے جیسے کوئی سو رہا ہوتا ہے، اور پھر خود چھپ کر دیکھنے لگ جاتا ہے کہ یہ شخص رات کو کیا کرتا ہے۔ آدھی رات کو وہ شخص آتا ہے اور اسے خنجر سے مارنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ شخص سویا ہوا نہیں ہوتا۔ ایسے وہ شخص وہاں سے بھی نکل جاتا ہے۔
پھر وہ اپنے گاؤں پہنچ جاتا ہے اور جب اپنے گھر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی اور ایک نوجوان گھر میں سوئے ہوئے ہیں۔ اس کے دل میں آتا ہے کہ اس نوجوان کو قتل کر دوں۔ تبھی اس سے بزرگ کی تیسری نصیحت یاد آ جاتی ہے کہ قتل کر کے کبھی نہ سونا۔ وہ شخص رات بھر کہیں گزار لیتا ہے اور صبح شہر کے لوگوں سے حال دریافت کرتا ہے کہ اس نام کا ایک آدمی رہتا تھا، اس کا کیا بنا؟ لوگ بتاتے ہیں کہ وہ بہت پہلے کہیں چلا گیا تھا۔ وہ بولتا ہے کہ اس کی ایک بیوی تھی، اس کا کیا بنا؟ تو گاؤں والے بتاتے ہیں کہ اس کا ایک بچہ ہوا ہے جو بہت خوبصورت اور نوجوان ہے۔ تب اس آدمی کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ جوان جو رات کو اس کے گھر سویا ہوا تھا وہ اس کا اپنا ہی بچہ ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے کہ میں اپنے بچے کو قتل کرنے سے بچ گیا، اور دل ہی دل میں وہ اس بزرگ کا بھی شکر گزار ہوتا ہے۔ دوستو، سچ ہے کہ اگر کوئی بڑا جب نصیحت کرے تو اسے غور سے سننا چاہیے اور ساتھ ساتھ اس پہ ہمیشہ عمل کرنا چاہیے۔